غلطی کو تسلیم کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہٹ درمی کرنا یہ شیطان کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ کبھی ایسا خیال وسوسہ آئے، اس وسوسے سے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن عمل جو کرنا چاہیے وہی کرے، بس ہمت سے اپنے معاملے کو درست کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ اپنا روزانہ کا محاسبہ اور حساب کرنا ضروری ہے، اس سے یہ زندگی کارآمد ہوگی۔ جس زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما، پھر جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، من شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی۔ جو حساب سے رہتا ہے، حساب کر کر کے جیتا ہے، روزانہ کے اعمال کی جانچ کرتا رہتا ہے، وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، وہ اعمال کا دھنی ہوتا چلا جاتا ہے، اور کوتاہیاں اس کی گھٹی جائیں گی۔ بزرگوں نے بتایا کہ بستر پہ پہنچ کر حساب کتاب کریں گے تو نیند لگ سکتی ہے، ناغہ ہو سکتا ہے، وہاں سونے کا ماحول ہے، سستی کا، تو الگ ہی مسجد میں ہی یا کہیں اور سونے سے پہلے ہی بستر سے دور اس کا محاسبہ کرے تو انشاءاللہ پابندی ہو جائے گی، اور پابندی سے جو مقصد ہے محاسبے کا وہ پورا ہو جائے گا۔ بھائیو، زندگی بہت انمول دولت ہے، پھر نہیں ملنے والی۔ انسان بہت تمنا کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کبھی نہیں واپس کیا جائے گا۔ بھائیو بزرگوں، دینی گزارشات یہ کرنے والا بھی کرتا تو ہے، لیکن زیادہ اس میں سننے والوں کی طلب کا اثر پڑتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں سنی جائیں طلب کے ساتھ تو پھر اس کے بتانے میں، گزارشات کرنے میں اور ہی بات ہوتی ہے، اندر سے طلب کے بقدر پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ جو ضروری مضمون ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، مولا روم نے این سخن شیرست در پستان جاں بے چشندہ این نمی باشد رواں، کہ یہ دینی بات اور نصیحت کی مثال ماں کے پستان کی سی ہے۔ بچہ طلب سے پیتا ہے تو اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے، اندر سے دودھ تیزی سے نکلتا ہے کیونکہ بچے میں طلب ہے پینے کی، اور اگر وہ دلچسپی سے نہیں پیتا تو دودھ بھی اس شان سے نہیں نکلتا، اس میں کمی رہتی ہے۔ کوئی بھی بات کبھی سن بھی رکھی ہو اور پھر وہ کہی جائے، اس وقت بھی طلب ہی ہونا چاہیے۔ ہم روزانہ، حضرت فرماتے تھے، حضرت ہردوئی نور اللہ مخدوم، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں کہ وہی ذائقہ ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر پھر بھی طلب سے ہی تو کھاتے ہیں۔ ایسے ہی دینی باتیں ہوتی ہیں۔